ایک طرف ہے مشرقی وسطیٰ کا تاریخی ملک ایران اور دوسری طرف ہے دنیا کی جدید ترین ریاستوں میں ناجائز طریقے سے شامل اسرائیل۔ دونوں کنٹریز میں ٹیکنالوجیز، سائنس اور ڈیفنس کے میدانوں میں زبردست ترقی ہوئی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کون ہے ٹیکنالوجی کی دوڑ میں آگے؟ آئیے بات کرتے ہیں سب سے پہلے ڈیفنس ٹیکنالوجی کی۔ ایران نے حالیہ برسوں میں میزائل ٹیکنالوجی میں خاصی ترقی کی ہے۔ شاہین، فجر اور خرمشہر جیسے میزائل سسٹمز اس کی طاقت کا مظہر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران نے مقامی طور پر ڈرونز بھی تیار کیے ہیں جو کہ کافی سستے ہیں، جنہیں یمن اور عراق جیسے علاقوں میں استعمال کیا جا چکا ہے۔ تبھی تو جب ان دونوں کنٹریز کی ریسنٹ وار چل رہی ہے، ایران نے کافی ذہانت کے ساتھ ان ڈرونز کا استعمال کیا ہے۔ اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹم ایرو 3، ہیڈس 3 اور آئرن ڈوم کو ان شاہین ڈرونز نے ڈاچ کیا اور بیلسٹک میزائلز کی اس کے لیے جو راستہ تھا وہ کلیئر کیا، اور تبھی جو ہے وہ تل ابیب اور یہ دوسرے یروشلم میں کئی علاقوں کو ہٹ کیا ایرانی میزائلز نے۔ دوسری جانب اسرائیل ہے جو دنیا کی جدید ترین دفاعی نظاموں میں سے ایک آئرن ڈوم کا خالق ہے، ایرو 3 اس کے ساتھ ہے، ہیڈس 3 ہے، تو جو خاصی فیل دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ باتیں کروڑوں کی دکان پکوڑوں کی، تو یہ کافی ان کی سسٹمز دنیا میں جو ہے وہ وائرل چل رہی تھی اپنی پراپرٹیز، اپنی کریکٹرسٹکس کے لحاظ سے، لیکن ابھی جو ریسنٹ ان کے علاقے ہٹ ہوئے تو یہ سسٹمز ان کے کافی جو ہے وہ فیل دکھائی دے رہے ہیں۔ اسرائیلی ڈرونز، سائبر ہتھیار اور جنگی الیکٹرانکس بھی دنیا میں جو ہے وہ کافی مشہور ہیں، لیکن ان کی کنسسٹنسی کتنی ہے لوگ ابھی جو ہے وہ اس پہ کافی سوال اٹھا رہے ہیں۔ دوسری طرف آتے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی کمپیریزن کرتے ہیں۔ ایران نے تعلیمی میدان میں بھی قابل ذکر پیش رفت کی ہے۔ تہران یونیورسٹی، شریف یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی اور ایرانی اسپیس ایجنسی جیسے ادارے ٹیکنالوجی میں خود کفالت کی علامات جو ہے وہ بنتے جا رہے ہیں۔ ایران نے کئی سیٹلائٹس بھی کامیابی سے لانچ کیے ہیں، تبھی تو جو بیلسٹک میزائلز اس نے اسرائیل پہ لانچ کیے تو ان کی گائیڈنس کے لیے ان کے اپنے سیٹلائٹس خلا میں اسپیس میں موجود تھے، اور گائیڈنس جو ہے وہ ان کو وہاں سے ملی، تبھی تو یہ ڈسٹرکشن جو ہے وہ پاسبل ہوئی۔ جبکہ اسرائیل جس کی آبادی ایران سے کافی کم ہے، سٹارٹ اپ نیشن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تل ابیب دنیا کے بڑے ٹیک ہبز میں شامل ہے، اور اسرائیل کی کمپنیز جو ہے وہ سائبر سیکیورٹی، میڈیکل ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں عالمی سطح پر جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ابھی جو اس نے اے آئی ایپس جو ہے وہ لانچ کی ہے تو وہ کافی جو ہے وہ دل دہلانے والی ہے، کیونکہ اس سے کسی کی بھی جو ہے وہ پرائیویسی محفوظ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ابھی ان کی پلاننگ یہ ہے کہ ایپس انہوں نے ایسے ایپس متعارف کرائے جن میں آپ صرف ایک پکچر ڈالو گے، اس ایپ کو صرف ایک پکچر دو گے کسی کا بھی، وہ لڑکی کا ہو لڑکے کا ہو، اور وہ بالکل اس کا سارا جسم اور باقی سارا سسٹم وہ بنائے گا۔ تو آپ چند جو ہے وہ پیسوں کے ذریعے، چند ڈالرز کے عوض آپ کو وہ آپ جو بھی کروا سکتے ہو، صرف ایک سمپل تصویر سے آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ آپ اس سے کیا کر سکتے ہو، اور یہ کتنی ڈسٹرکٹیو ہے۔ چلیے نیکسٹ سیکشن پر چلتے ہیں۔ اسپیس ٹیکنالوجی۔ ایران نے ملکی سطح پر خلائی پروگرام میں انویسٹمنٹ کی ہے اور نور سیٹلائٹ جیسے مشن کامیابی سے لانچ کیے ہیں، تاہم بین الاقوامی پابندیوں کے باعث ان کی رفتار کافی سلو ہے۔ ادھر اسرائیل نے آفک سیٹلائٹ سیریز لانچ کی اور یہاں تک کہ 2019 میں چاند پر لینڈ کرنے کی کوشش بھی کی، جسے بیئر شیٹ مشن کہا گیا۔ یہ مشن مکمل کامیاب تو نہ ہوا، لیکن اسرائیل دنیا کا چوتھا ایسا ملک بن گیا جس نے چاند پر لینڈنگ کی کوشش کی۔ نیکسٹ سیکشن کی طرف آتے ہیں، سائبر وارفیئر اور ہیکنگ۔ ایران اور اسرائیل دونوں ہی سائبر میدان میں مہارت رکھتے ہیں، مگر وہ ایک دوسرے کی دشمن بھی ہیں۔ ایران کی ہیکنگ گروپس پر الزام ہے کہ وہ اسرائیل، امریکہ اور دیگر کنٹریز کے سرورز پر سائبر حملے کرتے ہیں۔
ایرانین سائبر آرمی جو اپنے آپ کو پرستو کے نام سے آئیڈینٹیفائڈ کرتی ہے، یہ کافی مشہور گروپ ہے ہیکنگ میں۔ دوسری طرف اسرائیل کو سٹکس نیٹ جیسے عالمی شہرت یافتہ وائرس کا بانی سمجھا جاتا ہے، جس نے ایرانی نیوکلیئر پروگرام کو نقصان پہنچانے کی کافی کوشش کی۔ تو کیا ایران پیچھے ہے یا اسرائیل آگے؟ دونوں ممالک نے اپنے اپنے چیلنجز اور ریسورسز کے مطابق جو ہے وہ ترقی کی ہے۔ ایران نے پابندیوں کے باوجود اندرون ملک صلاحیت پیدا کی، جبکہ اسرائیل نے عالمی تعاون اور ٹیک انویسٹمنٹ سے اور امریکہ کی مدد سے دنیا میں اپنا مقام بنایا۔ اصل مقابلہ صرف ہتھیاروں کا نہیں بلکہ دماغوں کا ہے، اور ٹیکنالوجی کی اس جنگ میں شاید آنے والے وقت ہی فیصلہ کرے گا کہ فاتح کون ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں بتائیں اگلا جائزہ کس دو کنٹریز کے درمیان ہونا چاہیے۔